بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فقہ الحدیث میں ہمارے سبق کا عنوان ہے نکاح۔ یہ بخاری شریف کا کتاب النکاح ہے۔ نکاح کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور جو احکامات ہیں وہ آج ہم اس کے متعلق حدیث وغیرہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نکاح کے لغوی معنی نکاح ینکح بمعنی ضم کرنا، ملانا۔ نکاح کے اپنے لغوی معنی ضم کرنے کے، ملانے کے آتے ہیں۔ چونکہ نکاح کے اندر بھی دو افراد آپس میں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، ضم ہوتے ہیں، اس لیے اس عقد کا نام جو ہے عقد نکاح رکھا گیا ہے۔ اور نکاح کا حکم کہ نکاح ایسا شخص، نکاح کی 3 کیٹیگری جو ہے فقہاء کرام نے رکھی ہیں کہ وہ شخص کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا، تو ایسے شخص، اور اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہے، خرچہ بھی جو ہے وہ بیوی کا اٹھا سکتا ہے، اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا یہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا شخص زنا کا ارتکاب کرے تو حرام کے اندر پڑے گا، تو حرام سے بچنا یہ فرض ہے۔ اس لیے ایسا شخص جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے شادی کرنے کی، تو اسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، بیوی کا خرچہ وغیرہ اٹھانے کی اس میں استطاعت ہی نہیں ہے، خرچہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یا جو ہے ایسے شخص ہے کہ وہ بیوی کے قابل ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے اور بیوی کا خرچہ وہ اٹھا سکتا ہے اور بغیر بیوی کے بھی وہ جو ہے زندگی گزار سکتا ہے بغیر زنا کیے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مسنون ہے ایسے شخص کے لیے کہ پھر بھی یہ شخص کنوارا نہ رہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نکاح کرے۔ کنواری زندگی کی بنسبت جو ہے نکاح والی زندگی گزارنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب نے نکاح کیا تھا، سوائے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ تو جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً جو ہمارے جو ہے مقتدیٰ ہے اور ہمارے لیے ان میں اسوہ حسنہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نکاح کیے ہیں اور نکاح کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کتاب النکاح کی پہلی کہ ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انا اعتزل النساء فلا تزوجوا ابدا، میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈانٹا، ناراض ہوئے اور فرمایا واتزوج النساء، میں تو شادی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی کی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی کرنا میری سنت ہے اور جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایسی زندگی گزارنا کہ جو بغیر نکاح کی ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں۔ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ضرورت فی الاسلام، اسلام کے اندر جو ہے ترک دنیا نہیں ہے، جیسے رہبانیت کے اندر ہوتی تھی، عیسائیوں کے اندر کیا ہے راہب بن جاتے تھے، پادری جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، ترک دنیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو ہریرہ آئے وغیرہ، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں منہمک رہے، جہاد میں لگے رہے، اللہ کی اطاعت میں لگے رہے اور شادی نہ کریں، اور عورتوں سے بچنے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں، نامرد کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا اور آپ علیہ السلام نے ان کو ایسی باتیں کرنے سے اور ایسے افعال کرنے سے روکا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب النکاح میں دوسری کہ رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل، کہ عثمان ابن مظعون کے اوپر ترک نکاح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کیا۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا،
تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اجازت دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو خصی کر دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی العنۃ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے سے کہیں زنا نہ ہو جائے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی خاتون سے شادی کروں۔ فسکت عنی، آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اپنا مدعا دوبارہ عرض کیا، فسکت عنی، آپ دوبارہ خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك فسکت عنی، تیسری مرتبہ بھی آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب چوتھی مرتبہ میں نے دوبارہ یہی مدعا پیش کیا اور مقصد میرا یہ تھا کہ آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا دیتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقٍ، قلم سوکھ چکا ہے اس چیز کے ساتھ جو تجھے کرنا ہے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ فاختص علی ذلک عذر، پس اب تیری مرضی ہے کہ تو اپنے آپ کو خصی بناتا ہے یا بغیر خصی ہوئے جو ہے اپنے آپ کو چھوڑتا ہے۔ اگر تیری تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے تو وہ تجھ سے ہو کے رہے گا، اور اگر تیری تقدیر میں زنا نہیں لکھا ہے تو پھر تجھ سے زنا نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی بھی ایسے افعال اختیار کرنا کہ جو شریعت کے خلاف ہو، ایسے افعال اختیار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے نکاح کی، اور اپنی سنت قرار دیا ہے، اور ترک دنیا کرنے والوں پر آپ علیہ السلام نے رد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نکاح کن عورتوں سے کیا جائے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ وہ وقتی عقد نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے کر لیا، ایک دن کے لیے کر لیا، ایک ہفتے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر لیا، نہیں، یہ تو پوری عمر کے لیے ایک معاہدہ ہوتا ہے دو افراد کے درمیان۔ تو اس لیے اس معاہدے کو ایسی بنیادوں پر کیا جائے کہ آئندہ یہ معاہدہ فریقین کے درمیان باقی رہے، اور کسی بھی ایسی کمزور بنیاد پر یہ معاہدہ نہ کیا جائے اور یہ عقد نکاح نہ کیا جائے کہ آئندہ وہ کمزور بنیادیں ختم ہونے کے بعد پھر وہ عقد نکاح کا جو سلسلہ ہے اور جو معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے سے پہلے چند خصوصی احکامات دی ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ جو شخص جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا جس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے، تو اس کو دیکھ لے، اگر وہ پسند آ جائے تب نکاح کا پیغام اس کو دے، اور اگر پسند نہ آئے تو پھر وہیں سے جو ہے سلسلہ روک دے۔ ایسے نہ ہو کہ بغیر پسند کی شادی کر لے، پھر نکاح کے بعد جو ہے اس کو دیکھے، پھر پسند نہ آئے، پھر اس کے بعد نکاح ختم کرے، تو یہ شریعت کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بری چیز ہے، مذموم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہی کہا کہ جن عورتوں سے شادی کرنی ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اوپر سے نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے شادی کرنے سے جو ہے اس سے انکار کر لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ عورت کو دیکھ لو۔ دوسری صفت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچوں سے محبت کرنے والی ہو، اور اولاد سے اور اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ ایسی خواتین سے، ایسی جو خود سر خواتین ہو اور ایسی جو خود پسند خواتین ہو، جو بس اپنے ہی دنیا کے اندر مگن رہتی ہے اور اپنے ہی اچھائی کو اچھا سمجھتی ہے، دوسروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو ایسی خواتین جو ہے، منع تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ترغیب ایسی دی گئی ہے کہ ایسی خواتین سے شادی کرو جو کہ محبت کرنے والی ہو۔ تو اس کا علم جو ہے اس کی والدہ سے ہوگا، اور اس کی اور جو ہے گھر کے خالہ ہو گئی، اس کی نانی ہو گئی، تو اس کی جو جینس چلی آ رہی ہے اس سے پتہ لگے گا کہ اس خاندان کی عورتوں کے اندر اپنے بچوں پر شفقت ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے محبت ان کی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری کوالٹی یہ بتلائی کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی ہوں۔
تیسرا، چونکہ مقصود یہاں پر نکاح کو پائیدار رکھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو بچے جن سکے، ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو جو بانجھ ہو۔ ایک صحابی آیا عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے لیکن ہے وہ بانجھ، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرو۔ تو اس نے کہا مجھے پسند ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے مشورہ مانگا تھا، میں نے مشورہ دیا، باقی میں تو اس کو حرام نہیں کہتا، آپ شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے جن سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اولاد ایسی چیز ہے کہ جو پھر میاں بیوی کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے، اور یہ ایسی جو ہے گوند سمجھ لے اور ایسی بیچ کی چیز سمجھ لے جو کہ میاں بیوی کی ایک مشترکہ وہ ہو جاتا ہے، سوچ اس پہ لگتی ہے، اور دونوں کا مشترکہ غم اور فکر جو یہ اولاد بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر اولاد کی وجہ سے بہت ساری جو ہے جگہوں پر شوہر پسپائی اختیار کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے ان کی زوجہ جو ہے گھر والی بیوی وہ پسپائی اختیار کرتی، وہ جھک جاتی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر جو ہے باپ جھک جاتا ہے، بچوں کو دیکھ کر ماں جھک جاتی ہے اور ضد اپنی چھوڑ جاتی ہے۔ تو بچے ایسی چیز ہیں کہ جو ان ماں باپ کے اس رشتہ ہے ازدواج کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترغیب دی کہ ایسی عورتوں سے جو بچے جننے والی ہو ایسی عورتوں سے شادی کرو۔ پھر بچے بھی یہ نہیں کہ ایک بچہ جن لیا بس دو، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس سے 7 یا 8 بچے آپ علیہ السلام کے ہوئے تھے، 4 تو بیٹیاں تھیں اور 3 یا 4 جیسے اختلاف ہے اس میں، 4 یا 3 جو ہے آپ علیہ السلام کے ان سے بیٹے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ جو ہے کیا نام ہے 1 یا 2 اولاد کہتے ہیں کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، کم از کم جو ہے اتنی اولاد کی جتنی اس عورت کا جسم اس کی اجازت دیتا ہے اتنی اولاد، اور جتنا جو ہے اولاد کے لیے اس کی صحت اجازت دیتی اتنی اولاد ہونی چاہیے۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ ہے مشاہدہ ہے کہ جتنے اولاد ہوتی ہے انسان کے رزق کے اندر اتنی وسعت آتی جاتی ہے۔ پہلے ایک آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے 1000 روپے، لیکن جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے اولاد کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے، اور ان کا رزق بھی اس کے رزق میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی عورت سے شادی، یہ تیسری صفت۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ لو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ایسی ہو کہ محبت کرنے والی ہو، تیسری یہ ہے کہ اولاد جن سکے۔ چوتھی صفت آپ علیہ السلام نے ایک حدیث ابو ہریرہ کی، اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربعین، فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجہ سے، لمالہا، اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے، ولحسبہا، اس وجہ سے کہ وہ خاندانی ہے، وجمالہا، اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے، ولدینہا، اور اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہے۔ فاظفر بذات الدین، پس کامیاب ہو دیندار کے ساتھ، یعنی جو دیندار خاتون ہو اس سے شادی کرے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے معاشرے کی ذہنیت بتلائی ہے کہ معاشرے میں جو معیار ہے نکاح کا وہ تو یہ ہے کہ بھائی مالدار ہونی چاہیے، یا خوبصورت ہونی چاہیے، یا خاندانی ہونی چاہیے، یہ معیار ایک رکھا ہوا ہے، اور اس معیار کو سامنے رکھ کر مائیں اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک نوجوان اپنے لیے رشتے ڈھونڈتا ہے۔ مال، خوبصورتی، یہ نوجوان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ 3 چیزیں، مال، خوبصورتی اور خاندان وغیرہ۔ خاندان یہ عرب کے اندر زیادہ ان چیزوں کا دھیان ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے دینداری۔ تو ہونے والی بیوی کے اندر آپ دینداری دیکھو، بس دینداری اس کے اندر ہے، مال نہیں ہے، خوبصورتی اس میں نہیں ہے، اور اس میں جو ہے جمال اور خاندان اس کا نہیں ہے، لیکن دیندار وہ عورت ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کے ساتھ پوری مکمل زندگی گزار سکتی ہے۔ اس لیے کہ مال والی ہوگی تو وہ اپنے تکبر اور غرور کے اندر ہوگی، وہ شوہر کو پھر شوہر نہیں سمجھے گی، وہ شوہر کو ایک ملازم اور خادم کی طرح سمجھے گی۔ خاندانی ہو تو اس کے اندر بھی غرور اور تکبر کے جراثیم ہوگی۔ خوبصورت ہو تو وہ اور جو ہے فرعونیہ بنی ہوگی۔ اور پھر یہ چیزیں ایسی ہے خوبصورتی وغیرہ، یہ وقتی ہوتی ہے،
کچھ وقت کے بعد یہ خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط بنیاد کے اوپر جو ہے شادی اور نکاح کی بنیاد ہو، اور وہ ہے دینداری۔ تو یہ کوالٹیاں ہو گئی کہ آپ نکاح سے پہلے بیوی ہونے والی بیوی کو دیکھ لو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی ہو کہ وہ محبت کرنے والی ہو، وہ خاتون ایسی ہو کہ وہ بچے جننے والی ہو، وہ خاتون ایسی ہو دیندار ہو۔ دیندار کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھے اور جو ہے روزے رکھے اور تسبیح کرے، نہیں، دیندار کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم جس وقت شریعت کا اس کی طرف متوجہ ہو، اس حکم کو پورا کرنے والی۔ ہمارے معاشرے میں تو دیندار سے اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ بس تسبیح اٹھا لی یا جو ہے نماز پڑھ لی دیندار نہیں۔ دیندار وہ خاتون ہے کہ جو ہر وقت کے حکم کو، اللہ کے ہر وقت کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرے۔ جس وقت حکم ہوا نماز کا، نماز پڑھے۔ جس وقت حکم ہے کہ بھئی اب خاوند کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اب آپ بن جاؤ، سنور جاؤ، اچھے کپڑے پہن لو، خوبصورت بن جاؤ، اور اس کے لیے کھانا تیار کرو، اس کے لیے جگہ صاف کر کے رکھو، تو اب یہ دینداری ہوگی کہ وہ ان احکامات کو پورا کرے۔ اب اگر وہ خاوند کے لیے کھانا نہیں بناتی یا اپنی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی اور مصلی بچھا کر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے، شوہر اس کے قریب جانا چاہتا ہے اور وہ کہتی میرا تو روزہ ہے، چھوڑتی نہیں، تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، یہ میرا شوہر ہے اور یہ مجھے نفلی روزے رکھنے نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو نفلی روزے رکھنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نوجوان ہوں اور مجھے دن میں کبھی حاجت ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے اس نے نفلی روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے نفلی روزے رکھنے سے اس کو منع کرتا ہوں۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شادی شدہ خاتون بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ نہ رکھے۔ تو دینداری اصل میں یہ ہے کہ جس موقع پر بچوں کو توجہ دینی ہے تو اس وقت بچوں کو توجہ دی جائے، جس وقت شوہر کو توجہ کا وقت ہے اس وقت شوہر، جس وقت اللہ کا حکم جو ہے نماز کا ہے اس وقت نماز پڑھی جائے، جس وقت تلاوت وہ تلاوت۔ تو ہر وقت جس وقت جو بھی حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس حکم کو پورا کرنا، یہ دینداری ہے۔ تو یہ عورت کے اندر جو ہے یہ 4 صفات ملحوظ رکھے تاکہ ان بنیادوں پر۔ ایک 5ویں صفات بھی ہے جس کو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں اور بعض حدیثوں میں بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کفو اور برابری کے اندر، اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں کے اندر جو ہے شادی کی جائے۔ اس لیے کہ اگر غیر سٹینڈرڈ میں شادی کی جاتی ہے اور وہ لڑکی جو ہے بڑے سٹینڈرڈ کی ہو اور لڑکا جو ہے وہ لو سٹینڈرڈ کا ہو، تو پھر ایسے رشتے نبھاتے نہیں ہیں۔ لڑکے وہ برداشت کر لیتے ہیں، مثلا لڑکا اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہو، بڑے خاندان کا ہو یا مالدار ہو، لڑکی غریب ہو، تو وہ لڑکا اس کو اپنے ساتھ نبھاتا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن لڑکی اگر اعلیٰ خاندان کی ہو، مالدار ہو، لڑکا غریب ہو، تو وہ لڑکیوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ ایسے لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، تو ایسے نکاح جو ہے عموماً جدائی پر جو ہے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادی کرو جو آپ کے لیول اور اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوں، تاکہ جو ہے کل کو یہ نکاح، اور خاص کر خاتون ایسی ہو جو آپ سے اسٹینڈرڈ کے اندر یا تو کم ہو یا کم از کم آپ کے اسٹینڈرڈ میں برابر ہو، آپ سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کرایا تھا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی کزن کے ساتھ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی آزاد نسلی خاتون تھی، بڑی جو ہے برادری والی اور بڑے جو ہے اس والی جو ہے عزت والی خاتون تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد شدہ غلام تھے، تو اس لیے ان دونوں میں نبھی نہیں۔ بالآخر نوبت یہاں پر پہنچی کہ دونوں کے درمیان طلاق اور جدائی ہوگی۔ تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ برادری جو ہے عورت کی، وہ مرد کی برادری سے لیول سے کم ہونی چاہیے یا اس کے برابر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہے کہ یہ چیزیں عورت کے اندر ہو، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ مستحبات کے قبیل سے آپ اس کو سمجھ لیں، یہ نکاح کے وقوع کے اندر ضروری نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص ان کے بغیر بھی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح جو ہے ایجاب قبول کا نام ہے۔ لیکن یہ صفات اور یہ جو احکامات بتلائے گئے ہیں، ان کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو پھر وہ نکاح جو ہے پائیدار رہتا ہے۔ اسی نکاح کی پائیداری کے اندر ایک حکم آپ علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ جب بھی آپ نکاح کرو تو لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے کرو، اس لیے کہ عموماً جو ہے لڑکی کی رضامندی تو ملحوظ رکھی جاتی ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے نہ کیا جائے، اس لیے کہ زندگی ان لڑکے اور لڑکی کو گزارنی ہے، تو اگر ان کی پسند نہ ہو تو فرمایا کہ پھر ایسا نکاح نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستأمر، وہ عورت کہ جو بیوہ ہو چکی ہو یا مطلقہ ہو چکی ہو، اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کسی باکرہ غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح بھی نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، تو خواہ وہ پہلے خاوند والی ہو یا خواہ وہ باکرہ ہو، دونوں سے اجازت لے کر ان کی شادی کرائی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، باکرہ سے ہم اجازت لیتے ہیں تو شرم کی وجہ سے جو ہے کچھ بولتی نہیں ہے، خاموش رہتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رضاہا صمتہا، اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو رضامندی بہرحال لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، یہ نکاح کی پائیداری کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے اندر ضروری ہے کہ لڑکی کی بھی رضامندی ہو اور لڑکی کی بھی رضامندی ہو، والدین جو ہے اپنی رضامندی ان کے اوپر نہ ٹھوسیں۔ بلکہ ایک لڑکی جو ہے اگر اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو قانوناً اس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا نکاح خود بھی کرا سکتی ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سرپرست کے ماتحت رہ کر اپنا نکاح کرائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی ہے، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی، طویل حدیث ہے، تو اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ تو کوئی خاتون اگر ایسے آتی ہے اور اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہے تو اس کو قانون اسلام کو اجازت دیتا ہے، لیکن ترغیب یہی دیتا ہے کہ آپ اپنے سرپرست، بڑے والدین، بھائیوں کے ماتحت رہ کر جو ہے نکاح کرائیں۔ اس لڑکی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے سرپرستوں کے ماتحت رہ کر نکاح کریں، اور بڑوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کی رضامندی کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح کرائیں۔ تو جب یہ نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح ایجاب قبول کا نام ہے، اور دو گواہ کم از کم وہاں پر موجود ہونے چاہیے، خطبہ پڑھنا نکاح کے موقع پر یہ مسنون ہے، کوئی بھی خطبہ پڑھ لیا جائے سنت ادا ہو جاتی ہے، باقی لڑکے اور لڑکی ایجاب قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر اہم چیز جو ہے وہ حق مہر ہے۔ حق مہر جب مقرر کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں بھائی شرعی حق مہر مقرر کر لیا جائے، ایک عوامی اس کے اندر ہے کہ بھائی شرعی حق مہر۔ تو شرعی حق مہر کے اندر ہم 3 کیٹیگری رکھ سکتے ہیں۔ یوں ہے کہ کم از کم شرعی حق مہر کتنا ہے، اور شریعت نے حق مہر کے متعلق کیا تعلیم دی ہے، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حق مہر کتنا دیا اور لیا ہے۔ یہ 3 کیٹیگری ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ کم از کم شریعت نے حق مہر کی کوئی حد بندی کی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، نکاح کرو اور اس کے اندر حق مہر کے ساتھ مل کر جو ہے نکاح کرو، حق مہر کے بغیر نکاح نہ کرو۔ تو یہ حق مہر جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند ابی اعلیٰ کے اندر لا محل اقل من 10 دراہم، کہ کم از کم حق مہر کی مقدار وہ 10 درہم ہونی چاہیے۔ 10 درہم جو ہے وہ چاندی کے پہلے زمانے میں تھے، اور آج کل اس کا حساب تقریباً 1000 سے لے کر 1500 روپے تک کا بن جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 1500 روپے کم از کم حق مہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص 300-500 روپے حق مہر مقرر کرتا ہے تو بھی اس کو یہ 10 درہم کی بمقدار مالیت کے یہ حق مہر دینا، یعنی 1500 دینا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ 1500 سے کم جو ہے حق مہر اگر وہ مقرر کرتا ہے تو یہ کم از کم مقدار اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، یہ اس کو دینا پڑتی ہے۔ تو یہ شریعت کی اقل مقدار ہے۔ دوسری کیٹیگری کہ شریعت کی تعلیم کیا حق مہر کے متعلق، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے
کہ ہر ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور خاندان کے مطابق جو ہے وہ حق مہر مقرر کرے۔ علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ، ایک قاعدہ ہے کہ جو صاحب وسعت ہے اس پر وہ اپنے اندازے سے ایک حق مہر مقرر کرے، اور جو غریب فقیر ہے وہ اپنے اندازے سے ایک حق مہر مقرر کرے۔ اب جو شخص مل اونر ہے اور کروڑوں کا مالک ہے تو اس کو شادی کر رہا ہے اور ایسی برادری کے اندر، اب وہ 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے حق مہر مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جو ہے جب وہ اپنے بچے کی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے 50,000 1,00,000 روپے یہ بڑی چیز ہوتی۔ تو بہرحال اپنی حیثیتوں کو اور اپنے جو ہے کیا نام ہے بینک بیلنس کو دیکھ کر انسان جو ہے ایک حق مہر جتنا بھی مقرر کرے، شریعت کی ترغیب یہ ہے کہ اپنی حیثیتوں کے حساب سے آپ حق مہر مقرر کریں۔ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنا حق مہر وہ کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو عموماً اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی تھی، اور عام طور پہ آپ علیہ السلام نے خود جو اپنی شادیاں کی تھی، تو اس میں حدیث میں ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ آپ علیہ السلام نے 500 درہم دیے تھے۔ 500 درہم جو ہے آج کل اگر اس کے چاندی کے تھے تو آج کل اگر ہم اس کا حساب لگائے وزن کر کے تو تقریباً 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو 131 تولے چاندی اگر 1,000 روپے تولہ بھی ہو تو یہ تقریباً 1,32,000 روپے تک بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا حق مہر دوں کہ جتنا حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادی میں وصول کیا ہے یا اپنی بیویوں کو دیا ہے، تو وہ 500 درہم جو تقریباً 131 تولہ چاندی جو ہے بنتی ہے، تو اتنا وہ دے دے۔ تو حق مہر کے اندر یہ 3 کیٹیگری ہے، اقل حق مہر، اور وہ جس کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اور وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ حق مہر دینا فرض ہے شوہر کے اوپر، اور یہ لازم ہے۔ اگر شوہر اس کو نہیں دیتا تو عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوگا اور آخرت میں گناہگار اٹھے گا، اور اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی بیوی کے کھاتے میں اس حق مہر کے بدلے ڈال دی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد شادی شدہ قیامت کے دن وہ زانیوں کی صف میں اٹھائے جائے گے، اور یہ وہ لوگ ہوگے کہ جو نکاح کرتے ہیں لیکن پھر حق مہر جو ہے بیویوں کا کھا جاتے ہیں، حق مہر دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حق مہر دینا فرض ہے، الا یہ کہ وہ خاتون جو ہے اپنی خوش دلی سے، اپنے دل کی خوشی سے جو ہے نا وہ حق مہر معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے اوپر آپ جبر کریں اور اس کو مجبور کریں، اس سے ناراض ہوں، تو پھر ایسا حق مہر معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک دل کی جو ہے رضامندی اس کی نہ ہو۔ تو یہ حق مہر کے متعلق شریعت کی یہ تعلیمات تھی کہ حق مہر دینا فرض ہے، اور اس کے اندر پھر یہ 3 کیٹیگری۔ پھر نکاح کے اندر ایک چوتھی بات وہ ہے ولیمے کی۔ باقی یہ مہندی کی رسم، یہ رسومات ہیں، اور یہ مایوں کی رسم، یہ سب رسومات ہے، اور یہ بارات کی رسم، یہ ساری رسومات ہیں جو ہندوؤں کے کلچر سے ہم مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ باقی اسلام کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کی مجلس ہو، اور خصوصاً پھر نکاح کی مجلس اگر مسجد کے اندر ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نکاح کی مجلس مسجد کے اندر منعقد کرو تو یہ بہتر ہے۔ نکاح کی مجلس ہو، پھر اس میں شیرینی تقسیم ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے دلہن کا حق مہر کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد ولیمے کی دعوت ہے۔ ولیمے کی دعوت آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اولما نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نساء ما اولما علی زینب، کہ جو ولیمہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی زینب کا کیا، ایسا ولیمہ آپ نے اپنی کسی بھی بیوی کا نہیں کیا تھا۔ حضرت زینب کے ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت جو ہے اس کی جو ہے کیا نام ہے کھانا اور اس کا پکوان بنایا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ترغیب بھی دی ہے۔ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے شادی کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ نے شادی کی ہے تو اولم، اب آپ ولیمہ لازماً کریں، ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کا کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ آپ کریں۔ تو یہ ولیمے والی چیز جو یہ اہتمام والی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، اور بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، جب تم میں سے کسی ایک کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ولیمے کی دعوت میں آئے۔ اور جس ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ولیمے کی دعوت قبول کر کے اس میں نہیں آتا تو اس نے اللہ اور رسول کی جو ہے نافرمانی کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کی دعوت میں آؤ، اور اگر تمہارا روزہ ہے تو بھی اس کے اندر شرکت کرو، اور میزبان سے کہہ دو کہ میں شرکت تو کر رہا ہوں لیکن روزے کی وجہ سے میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ تو یہ ساری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولیمے کے متعلق ہے اور نکاح کے متعلق۔ باقی کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے حرام ہے، تو وہ چوتھے سپارے کی بالکل آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم سے لے کر آخر تک جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر جو ہے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور بعض وہ عورتیں کہ جن کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، ان کا حدیث میں کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی ہے تو وہ شخص وہ اس کی پھپھی کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی دو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ دو عورتیں آپس میں بہنیں نہ ہوں، اور وہ دو عورتیں ایسی نہ ہوں کہ ان میں سے ایک پھپھی اور دوسری جو ہے بھتیجی ہو، ایک خالہ ہو اور دوسری بھانجی ہو۔ تو خالہ بھانجی کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے قرآن نے منع فرمایا، پھپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس قسم کے اور بھی جو ہے وہ احکامات ہیں جو شادی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ بتلائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جو میاں بیوی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، تو اس کے متعلق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ترغیبات دی ہے اور تعلیمات اس میں بھی دی ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے کیسی جو ہے انسان اگر ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کرے، اور متعدد بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کی یہ بیان کی ہے ساری۔ پھر یہ اس کو اگر دیکھنا ہے تو یہ سب تفصیل اس کی کتاب النکاح کے اندر امام بخاری کی اور امام ابو داؤد کی اور ترمذی وغیرہ کی تفصیل سب اس کے اندر موجود ہے۔ نکاح کو برقرار رکھنا یہ ضروری ہے، ترغیب دی ہے کہ حتی الامکان جو ہے نکاح کو برقرار رکھو، لیکن بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ نکاح کے برقرار رکھنے میں فریقین کی دین کا نقصان ہوتا ہے اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر نکاح آپ برقرار نہیں رکھ سکتے کسی وجوہات کی بنا پر، تو ایسے نہیں ہے جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے کہ ایک مرتبہ نکاح کر لیا تو ختم نہیں کر سکتے، یا عیسائیوں کا مذہب ہے، نہیں، شریعت کا مذہب جو ہے وہ معتدل اور وسط کا مذہب ہے۔ اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ نکاح جو ہے کر کے اس کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس نکاح کو آپ ختم بھی کر سکتے ہو، اور اس نکاح کے ختم کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو شوہر کی طرف سے ختم ہوگا تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور یا جو ہے بیوی کی طرف سے ختم ہوگا تو اس کو خلا کہتے ہیں، یا قاضی کی طرف سے ختم ہوگا تو اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ یہ تین کیٹیگری جو ہے نکاح کے ختم کرنے کی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ موت کے ذریعے سے اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق میں یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظ ہے۔ طلاق رجعی یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے، تو ایک طلاق دینے کے بعد وہ نکاح باقی رہتا ہے جب تک 3 ماہواریاں نہیں گزر جائے۔ اگر 3 مینسز خاتون کے گزر جاتے ہیں تب وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خاتون کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اگر ان 3 ماہواریوں کے اندر جو ہے شوہر نے رجوع نہیں کیا۔ تو ایک طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے کہ وہ بغیر جو ہے نا تجدید نکاح کیے، وہ صرف منہ سے کہہ دے یا کوئی فعل ایسا کر لے کہ بھئی میں نے رجوع کیا ہے، تو وہ نکاح ان کا برقرار رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ عورت عدت گزارتی ہے 3 ماہواریاں، 3 ماہواریاں گزارنے کے بعد پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے۔ دوسرا ہے طلاق بائن۔
طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایسے الفاظ سے طلاق دے کہ جس میں طلاق کی صفت کوئی سخت جیسی لے کر آ جائے. مثلا یوں کہے کہ تجھے سخت طلاق ہے، تجھے جدا کرنے والی طلاق ہے. تو جب طلاق کے ساتھ کوئی ایسا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ جس سے طلاق کے اندر شدت آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور شوہر اگر دوبارہ رجوع کرنا بھی چاہتا ہے تو بھی وہ بغیر نئے نکاح کے، جدید نکاح کے جو ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے. اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اثر نو جو ہے نکاح کروانا پڑے گا. تو ایسی عورت یہ بھی عدت گزارے گی. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں جو ہے یہ بھی عدت گزارے گی. اس کے بعد یہ دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے. تیسری قسم ہے طلاق کی، طلاق مغلظ. طلاق مغلظ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، خواہ اکٹھی دے دے یا الگ الگ دے دے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا. اب اگر یہ رجوع کرنا بھی چاہتا ہے تو بھی رجوع نہیں کر سکتا جب تک وہ خاتون اپنی مرضی سے کسی اور جگہ شادی کر کے وہاں سے طلاق حاصل نہ کر لے، تب تک یہ خاوند جو ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا. تو یہ تین طلاقیں جو ہے عموماً لوگ جو ہے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. حالانکہ 3 طلاقیں اس طریقے سے دینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر طلاق دینی ہے تو 1 طلاق دے دی جائے تاکہ جو ہے اگر آئندہ رجوع کرنا بھی پڑے تو انسان جو ہے پھر رجوع کرنے کا دروازہ اس کے پاس جو ہے کھلا رہے. تو یہ تو وہ تھا طلاق کی جو شوہر کی طرف سے ہو. دوسرا ایک خلا ہے. خلا میں یوں ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر سے طلاق نہیں دے رہا ہوتا ہے تو عورت عدالت پہ جاتی ہے. پھر عدالت شوہر کو بلاتی ہے کہ یہ خاتون آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو وہ شوہر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے اس خاتون کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا اکمیر دیا ہے، اتنا شادی میں میرا خرچہ ہو، یہ پیسے میرے بھر دے تو میں اسے طلاق دے دوں گا. تو یہ پیسے لے کر شوہر جب طلاق دیتا ہے تو ایسی طلاق کو جو ہے خلا کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. تیسرا فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح یہ ہے کہ عورت کیس کر دیتی ہے عدالت کے اندر کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور شوہر عدالت جو ہے شوہر کو حاضر ہونے کا کہتی ہے لیکن شوہر حاضر نہیں ہوتا. 3 پیشیوں تک جب شوہر حاضر نہیں ہوتا تو قاضی اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے. تو فسخ نکاح کے ذریعے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق کے ذریعے سے بھی اور خلا کے ذریعے سے بھی نکاح. اور ایک اور ہے، وہ ہے موت. جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. وہ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ کہیں اور جو ہے وہ اپنی شادی کر سکتی ہے. اس عدت کے اندر کہیں شادی کرے گی تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے. عدت گزارنا جو ہے یہ فرض ہے. پھر عدت کے کچھ احکامات ہیں. مختصر یہ ہے کہ اس عدت کے اندر گھر کے اندر رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، خصوصاً جو ہے رات اپنے گھر کے اندر گزارے اور کسی قسم کی زیب و زینت اختیار نہ کرے اگر شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے. اور اگر طلاق رجعی والی ہے تب وہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی احکامات ہیں. تو بس یہ مختصر جیسا وقت ہوتا ہے تو اس کی صرف نشاندہی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال تفصیلیں اس کی جو ہے حدیث کی کتابوں اور فقہ کی کتابوں کے اندر ہیں. تو جتنا کچھ کہا گیا یہ بنیادی باتیں، اس کو اگر آپ ذہن میں بٹھا دیں گے تو باقی باتیں سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگلی مجلس، اگلا جو ہے ہمارا موضوع موضوعات کے متعلق، خرید و فروخت کے مسائل کے متعلق ہوگا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.